بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحو ثالثہ۔ ہم لوگوں نے کل فصل الاصوات پڑھ لیا تھا اور اس میں جانا تھا کہ اصوات سے اس میں کون سی چیز مراد ہے۔ کیا سبھی الفاظ اصوات کے تحت لا کر کے سب کو مبنی قرار دے دیں گے، یا اس سے کچھ خاص قسم کے الفاظ مراد ہیں؟ کیونکہ تمام الفاظ جو ہوتے ہیں وہ سب آوازیں ہی ہیں، تو کیا تمام الفاظ مبنی ہوں گے؟ نہیں، بلکہ اصوات کے تحت اسی لفظ کو شامل کیا جائے گا جس سے کسی آواز کو نقل کیا گیا ہو، یا اس سے جانوروں کو آواز دی گئی ہو۔ یہ معنی دینے والے الفاظ اصوات کے تحت آئیں گے۔ جیسے غاق، تو غاق یہ لفظ مبنی ہے، یہ اصوات کے تحت آئے گا کیونکہ اس سے کوے کی آواز بیان کی جاتی ہے۔ نخ یہ اونٹ کو بٹھانے کے لیے اس سے کہا جاتا ہے، یعنی صوبۃ بہ البہائم کے تحت یہ لفظ آئے گا، لہٰذا یہ بھی اصوات میں شمار کیا جائے گا۔ چلیے مبنیات کی اگلی قسم دیکھتے ہیں، وہ کیا ہے۔ مبنیات کی اگلی قسم ہے المرکبات، یعنی مرکب۔ تو اس سے کون سا مرکب ہے؟ کیا کسی بھی طرح کا مرکب ہوگا تو اس کا شمار مبنی میں ہو جائے گا۔ مرکب اضافی، توصیفی، اسنادی، مزجی یا بنائی، تو کس طرح کا مرکب کا شمار مرکبات میں سے ہوگا جس کو کہ مبنی کی قسموں میں سے شمار کیا گیا ہے۔ یہاں اگر ایک کلمے کی نسبت دوسرے کلمے کی طرف ہے اور ان دونوں کے درمیان کوئی نسبت ہے، جیسے نسبت اضافی ہے یا نسبت توصیفی ہے یا نسبت امتزاجی ہے، مزجی، تو ایسے مرکب کا استعمال مبنی کی قسموں میں سے نہیں ہے۔ مبنی کی قسموں میں سے جو مرکبات ہے اس کے تحت ایسے مرکب نہیں آئیں گے جن دو لفظوں کے درمیان کوئی نسبت ہو، بلکہ اس میں صاف طور سے کہا جاتا ہے کہ اس لفظ مرکبات کے تحت وہ لفظ آئے گا جو دو کلموں سے ملا کر کے ایک کر دیا گیا ہو اور ان دونوں کلموں کے درمیان کوئی نسبت نہ ہو، یعنی ہم نسبت اضافی، توصیفی، نسبت اسنادی، اس طرح کی ہم کوئی نسبت نہ کہہ سکیں۔ اس مرکبات کے تحت ایسے ہی قسم کے الفاظ آئیں گے۔ جیسے ایک بات اور ہے اس میں کہ ایک لفظ کی نسبت دوسرے لفظ کی طرف ہو اور ان دونوں کے درمیان کوئی نسبت نہ ہو، اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس کے بیچ میں کوئی حرف ہوگا یا تو ان دونوں لفظوں کے بیچ میں کوئی حرف نہیں ہوگا۔ جن دو لفظوں کے درمیان کوئی نسبت نہ ہو اس کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں، یا تو کوئی حرف دونوں کے بیچ میں ہوگا یا تو دونوں کے بیچ میں کوئی حرف نہیں ہوگا۔ اگر ان دو لفظوں کے بیچ میں کوئی حرف تھا، اس کو ہٹا کر کے دونوں لفظ کو ملا دیا گیا ہے،
دونوں لفظوں کو ملا دیا گیا ہے، بغیر کسی نسبت کے دونوں لفظ کو ایک کر دیا گیا ہے۔ تو ایسے ہی مرکب کا شمار مرکبات میں سے ہوتا ہے جس کو کہ مبنی کہا جائے، جیسے احدا عشرہ سے لے کر کے تسعۃ عشرہ تک، 11 سے لے کر کے 19 تک کی جو گنتیاں ہیں، تو ان میں کیا ہے، ان کے بیچ میں حرف تھا اور اس کو کاٹ کر کے بنا کسی نسبت کے ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، اکائی کو دہائی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ احدا عشرہ کیسے ہوا؟ یہ احد و عشر تھا، یہ معطوف علیہ کی ترکیب تھی، پہلے بیچ سے حرف کو کاٹ دیا گیا، واو کو ہٹا دیا گیا، اب بغیر کسی ترکیب کے، بغیر کسی نسبت کے یوں ہی ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ تو جب دو کلموں کے درمیان کوئی حرف رہا ہو پہلے سے اور اس حرف کو ہٹا کر کے دو لفظوں کو ایک کر دیا گیا ہو تو وہ فتحہ پر مبنی ہوتے ہیں، وہ مبنی ہوتے ہیں، اور یہاں یہ فتحہ پر مبنی ہو جائیں گی گنتیاں۔ اچھا، یہ کیسے پتہ لگا؟ ہاں لیکن ایک بات یاد رکھیے، اثنا عشرہ یہاں بھی دونوں جز کو کے بیچ سے واو ہٹا دیا گیا ہے اور ایک کر دیا گیا ہے دونوں کو، لیکن اثنا عشرہ میں جو لفظ اثنا ہے، دو جز ہے نا، ایک اکائی کا جز ایک دہائی کا جز ہے، تو اکائی کا جز یہ مورب ہے، یہ مورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ حالت رفع میں اثنا استعمال ہوتا ہے یا اثنتا مؤنث ہے تو، اور حالت نصب و جر میں اثنا یا اثنتا استعمال کیا جاتا ہے۔ بس تھوڑا سا استثناء ہے اس میں۔ یہ کیسے پتہ لگا کہ 11 سے لے کر کے 19 تک کے بیچ کی گنتیوں کے بیچ میں واو ہے؟ کیسے آپ نے جانا، یا کیسے کہہ دیا آپ نے، یا نحویوں نے کیسے کہہ دیا؟ تو اس کو جان لیجیے، جتنی بھی آپ چیک کر لیجیے، جتنی بھی اکائی اور دہائی ہیں، یعنی اکائی اور دہائی جہاں صرف اکائی نہیں یا صرف دہائی نہیں، اسے 1 سے لے کر کے 1 2 3 4 5 6 7 8 9، تو یہاں کیا ہے، یہاں صرف اکائیاں ہیں، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اکائی میں کوئی گنتی ہو، زیرو نہ ہو اکائی میں، اکائی اور دہائی جتنی بھی اکائیاں اور دہائیاں ہیں ان کو چھوڑ کر کے 11 سے لے کر کے 19 تک کو چھوڑ کر کے آپ دیکھ لیجئے سب کے بیچ میں واو ہے، کوئی حرف ہے۔ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30، اسے آپ چیک کر لیجئے، 31 32 33 34 یا 99 تک آپ چیک کر لیجئے، جہاں بھی اکائیاں دہائیاں ہیں، جہاں اکائی کی زیرو نہیں ہے، آپ دیکھیں گے اس طرح کی ہر گنتی کے درمیان، اکائی اور دہائی کے درمیان واو لگا ہوا ہے۔ تو آخر 11 سے لے کر کے 19 تک کی گنتیاں ہیں، یہ بھی تو اکائی اور دہائی کی گنتیاں ہیں، ان کے بیچ میں بھی تو واو ہونا چاہیے۔ جب ہر اکائی اور دہائی کے بیچ میں واو لگا ہوا ہے تو 11 سے لے کر کے 19 تک کی اکائیاں اور دہائیاں ہیں، ان کے بیچ میں بھی تو واو ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، اور ہے عقل یہ کہتی ہے جب ہر اکائی اور دہائی کے بیچ میں واو ہے تو یہاں بھی اکائیاں اور دہائیاں ہیں، ان کے بیچ میں بھی واو ہونا چاہیے، اور عقلی اعتبار سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ 11 سے لے کر کے 19 تک کی بیچ کی گنتیوں کے درمیان بھی واو ہے، لیکن عرب اس کے بیچ سے جو حرف ہے اس کو کاٹ کر کے استعمال کرتے ہیں۔ تو اب اس سے عقلی اعتبار سے پتہ لگ گیا کہ 11 سے لے کر کے 19 تک کی گنتیوں کے بیچ میں کوئی حرف ہے، واو ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں لیکن استعمال میں واو دکھتا نہیں ہے، تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر دو لفظوں کو ایک کیا گیا ہو اس طرح سے کہ ان دونوں کے بیچ میں کوئی حرف رہا ہو، اسے ہٹا کر کے ایک کیا گیا ہے، اسے ہٹا کر کے ایک کیا گیا ہے، تو دونوں کو فتحہ پر مبنی پڑھنا واجب ہے، سوائے اثنا عشرہ میں لفظ اثنا کے، کیونکہ یہ مورب ہے مثنیٰ کی طرح۔ اچھا،
اور اگر دونوں کے بیچ میں کوئی حرف نہ رہا ہو بلکہ دونوں الگ الگ لفظ رہے ہوں اور دونوں کو یوں ہی ایسے ملا دیا گیا ہو بنا کسی نسبت کے، تو ان کو کئی طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ تو اضافت کی طرح پڑھنا کہتے ہیں، لیکن سب سے کئی اقوال ہیں اس میں، سب سے فصیح قول یہ ہے، اگر اس طرح کی چیز کو ایک کر دیا گیا ہے، سب سے فصیح قول یہ ہے کہ پہلے کو فتحہ پر مبنی پڑھ لیا جائے اور دوسرے کو غیر منصرف کا اعراب دیا جائے۔ اگر بیچ میں حرف نہیں ہے اور دو اسموں کو ملا کر کے ایک کیا گیا ہے تب، جیسے اس کی مثال ہے بعل و بکن۔ بعل یہ ایک الگ نام ہے اور بکن یہ الگ نام ہے۔ اب ان دونوں کو ملا کر کے ایک نام کیا جا رہا ہے، ایک نام کیا جا رہا ہے دونوں کو ملا کر کے۔ تو کیا کریں گے؟ بعل بکن کو ملا کر کے جب ایک کیا جا رہا ہے تو دونوں لفظوں میں سے پہلے والے لفظ کو فتحہ پر مبنی پڑھیں، یعنی بعل کو بالا کر دیں اور دوسرے کو غیر منصرف کا اعراب کر دیں، بکن کو بکو کر دیں، تو ہو گیا بعلا بکو۔ اس طرح سے چلیے میں اس کی دوسری مثال دیتا ہوں۔ مان لیجئے خالد ایک الگ نام ہے اور حامد ایک الگ نام ہے، اور آپ ان دونوں ناموں کو، ان دونوں لفظوں کو ملا کر کے ایک نام کسی کا رکھنا چاہتے ہیں۔ خالد حامد کسی کا نام رکھنا چاہتے ہیں، دونوں لفظ کو ملا کر کے ایک کرنا چاہتے ہیں، تو کیا کریں گے؟ دونوں لفظ کو ملا کر کے ایک کرنے کی صورت یہ ہے، کئی صورتیں اس میں بتائی جاتی ہیں لیکن سب سے فصیح صورت جو عام طور سے استعمال ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ پہلے والے لفظ کو فتحہ پر مبنی کریں۔ خالد حامد کو ایک ملا کر کے ایک کر رہے ہیں، تو آپ پڑھیں خالد حامد، خالد حامد کو خالد حامد ایسا کہا جائے گا، جاء خالد حامد۔ دونوں لفظ کو ملا کر کے ایک کیا گیا تو جو پہلے نمبر پر ہے اس کو فتحہ پر مبنی پڑھو اور دوسرے والے لفظ کو غیر منصرف کا اعراب دو، تو خالدہ حامد۔ اور اگر حامد اور خالد کو ملا کر کے ایک کر رہے ہو، پہلے نمبر پہ حامد رکھ رہے ہو دوسرے نمبر پہ خالد رکھ رہے ہو، تو حامدہ خالد ایسا کیا جائے گا، یعنی پہلے والے کو فتحہ پر مبنی اور دوسرے کو غیر منصرف کا اعراب دیا جائے گا۔ اور اس مرکب سے کوئی اور دوسرے طرح کا مرکب مراد نہیں ہے، بلکہ ایسا مرکب کہ جس میں دو کلموں کو ملا کر کے ایک کیا گیا اور ان دونوں کے درمیان کوئی نسبت نہ ہو، آپ کوئی ترکیب نہ کر پائیں کہ یہ اضافی ہے، توصیفی ہے یا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب چلیے پڑھ لیتے ہیں۔ المرکبات کل اسم رکب من کلمتین۔ مرکبات کیا ہے؟ ہر وہ اسم جو دو کلموں سے مرکب ہو، جو دو کلموں سے بنا کر کے ایک اسم بنا دیا گیا ہو۔ لیست بینہما نسبت، ان دونوں کے درمیان کوئی نسبت نہ ہو۔ لیست بینہما نسبت، ان دونوں کے درمیان کوئی نسبت نہ ہو۔ فإن تضمن الثانی حرفا، اگر دوسرا کلمہ حرف کو شامل ہے، یعنی دوسرے سے پہلے حرف ہے، ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلے اور دوسرے کے بیچ میں حرف ہے، اگر ایسا ہے، یجب بناؤہما علی الفتح، تو ان دونوں کو فتحہ پر مبنی ہونا واجب ہے۔ اور میں نے بتایا حرف کہاں ہے، 11 سے لے کر کے 19 تک کی گنتیوں کے بیچ میں حرف ہے، بہت مشہور بات ہے، عقلی اعتبار سے میں نے بھی اس کو بتا دیا، جیسے 11 سے لے کر کے 19 تک، الا 12، مگر 12، فإنها معربہ، بے شک یہ معرب ہے، پورا نہیں، صرف اسنا، کل مثنیٰ کی طرح۔ وَإِن لَّمْ يَتَضَمَّنْ ذَلِكَ، اور اگر دو کلموں کے بیچ میں حرف نہیں، دوسرا کلمہ اگر حرف کو شامل نہیں ہے، فَفِيهَا لُغَاتٌ، تو اس میں کئی لغات ہیں۔ اچھا ایک بات جان لو، اگر کسی لفظ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس میں کئی لغات ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو کئی طرح سے پڑھا جاتا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ افصحھا، سب سے فصیح لغت، سب سے فصیح پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، بناء الاول علی الفتح،
پہلے کو فتحہ پر مبنی پڑھا جائے، و اعراب الثانی غیر منصرف، اور دوسرے کو غیر منصرف کا اعراب دیا جائے۔ جیسے باعلا بکو، یہ باعلن اور بکن سے ملا ہے، باعلن بکن سے، تو کیا ملا کے جو بنا دیا گیا باعلا بکو۔ اچھا اگر بکن اور باعلن کو ملایا جائے، بکن کو پہلے کیا جائے باعلن کو بعد میں، تو ہوگا بکا باعلو، جو پہلے رہے گا اور جو دوسرا رہے گا تو پہلے کو پہلے رکھا جائے گا ترکیب میں، اور دوسرے کو دوسرے نمبر پر رکھا جائے گا، اور پہلے والے کو فتحہ پر مبنی کیا جائے گا اور دوسرے کو غیر منصرف کا اعراب دیا جائے گا، یعنی تنوین نہیں لائی جائے گی۔ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب میں فتحہ کے ساتھ، اور حالت جر میں بھی فتحہ کے ساتھ کیا جائے گا۔ جاءنی پہلے کو نہیں دوسرے کو، جاءنی باعلا بکو، رأیتو باعلا بکا، مررتو بے باعلا بکا، ایسا پڑھا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔